کی سیاسی فراست کی ایک عظیم مثال قرار دیا کرتے تھے. دیکھیں جی، این آر او جب ہوا اس وقت جب محترمہ ادھر آئیں اس وقت ایک الیکشن ٹیمپو تھا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ این آر او پہ کوئی زیادہ اس وقت ملک کے اندر رولا تھا، کیونکہ ایک الیکشن ٹیمپو شروع ہو گیا. بٹ یہ جو این آر او کا جو بینیفیشریز ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے لیے. اور آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بینیفیشریز تو بہت ہی کم ہیں. اس میں بیسک ہے کوئی ایم کیو ایم ہے جنہوں نے کرمنل چارجز پہ اس کا بینیفٹ لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیئر کریں فائنینشیل کرپشن، ایلیجڈ فائنینشیل کرپشن اور کرمنل چارجز آر مور سیریس دین فائنینشیل کرپشن. ناٹ دیٹ کہ فائنینشیل کرپشن اگر میں کنڈون کرتا ہوں، بٹ دا پوائنٹ از دس، ان کی تو کوئی بات کرتا نہیں ہے. بات بس ایک آدمی کو آپ لوگوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے اور اسی پہ آپ پورا میڈیا کیمپین چل رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از اے بٹ انفیئر. انور بیگ صاحب ناظرین سوالات کے جوابات دے رہے تھے، وہ سوالات جو ابھی بھی پاکستان کے اندر ہونے والی بحث کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ہم وہ سوالات پوچھ چکے ہیں. جوابات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. ایم کیو ایم سے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت کسی نے این آر او اور کرپشن کے بارے میں کچھ سوچا تھا کہ جب صوبائی وزارتوں کا فیصلہ ہو رہا تھا، جب وزارتوں کی لین دین صرف اس بات پر رکی ہوئی تھی کہ کسی کو کیا ملے گا اور صوبائی سیٹ اپ کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو ہے سوال اور اس کی حیثیت اور اس کی تاریخ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس وقت 18 فروری کے بعد الیکشن ہوئے اور کولیشن کی بات چیت شروع ہوئی، مفاہمت کا عمل شروع ہوا، اس وقت این آر او جو ہے وہ ایشو نہیں تھا. اس لیے ایشو نہیں تھا کہ این آر او ایک آرڈیننس کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا، ایک قانون کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا، اور وہ نہ کہیں چیلنج ہو کے اس کی کوئی عدالتی کارروائی کا کوئی نتیجہ آیا تھا، نہ وہ ڈیبیٹیبل ایشو تھا. اس وقت مسئلہ اس وقت شروع ہوا ہے کہ جب 31 جولائی کے فیصلے کے بعد این آر او کی ویلیڈیشن کے لیے اسے پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا، تو ایسے قانون کو، ایسے آرڈیننس کو جس کے تحت ایک کرپشن جیسی لعنت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پروموٹ یا سپورٹ کرنے کی شبیہ آ رہی ہو، ایسے قانون کا پارلیمنٹ سے پاس ہونا اور عوامی نمائندوں کا اس کو ووٹ دے کر قانون بنانا، یہ وہ اصولی موقف تھا ہمارا جس وجہ سے ہم نے اس سے اختلاف کیا. اور یہی وہ میں سمجھتا ہوں صحیح وقت تھا اس ایشو کے اوپر اختلاف کرنے کا، نہ کہ جب یہ ایشو نہ ہو اور عوام اس بارے میں جو ہے وہ جاننا نہ چاہ رہے ہوں یا ایشو بنایا نہ جا رہا ہو، اس وقت اس پہ بیان دیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں صحیح وقت یہی تھا کہ جب ایک منتخب پارلیمنٹ، ایک منتخب ایوان کسی ایسے کالے قانون کو ویلیڈیٹ کرنے جا رہا تھا، اس وقت اس پہ اصولی موقف ریز کرنا اور آواز اٹھانا بہت ضروری تھا. اس کا میں نہیں سمجھتا کسی طور پہ بھی الائنس سے، کولیشن سے کوئی تعلق. اگر این آر او اتنا ہی برا ہے تو ایم کیو ایم کی قیادت نے مختلف مواقع پر اس سے فائدہ کیوں اٹھایا؟ کیا ایم کیو ایم کی قیادت ان مذاکرات میں شامل نہیں تھی جو این آر او کی تشکیل کے لیے ہوئے؟ کیا اس قیادت نے، یعنی ایم کیو ایم کی قیادت نے کیسز کے اخراج کے لیے باقاعدہ سفارشات نہیں کی تھیں؟ لیکن دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو ہماری قیادت کسی طور بھی این آر او کے حوالے سے مذاکرات میں شامل رہی، نہ ہی ہم اس کے بینیفیشری ہیں، نہ ہی ہمارے کسی بھی رکن، کسی بھی کارکن، منتخب رکن اسمبلی قومی ہوں یا صوبائی ہوں، انہوں نے این آر او سے بینیفٹ لینے کے لیے اپلائی کیا. ایک پروسیس تھا جو کہ این آر او کے بعد ایک ریویو بورڈ تشکیل ہوا، اور اس ریویو بورڈ نے از خود تمام کیسز کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا. ہم نے کہیں بھی اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی، اور حالیہ 2 روز قبل ہی پروسیکیوٹر جنرل کا اخبار میں بیان دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کری ہے کہ ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما نے، کسی بھی کارکن نے این آر او سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ کرپشن ایک سنگین جرم ہے، لیکن قتل کے مقدمات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حوالہ ناظرین وہ ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے خلاف جو مقدمات تھے ان کا تعلق کرپشن سے نہیں، لیکن ڈکیتی، آرسن، مرڈر. الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی 72 کیسز ہیں جو این آر او کے تحت وڈرا کیے گئے. الطاف حسین صاحب، سوال یہ ہے واپس کیوں نہیں آتے اور مقدمات کا پاکستان کی عدالتوں میں سامنا کیوں نہیں کرتے؟ صدر آصف علی زرداری تو اس وقت پاکستان میں ہیں اور تمام الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں، بالکل کرپشن ایک سنگین جرم ہے اور قتل اس سے بھی سنگین جرم ہے. کرپشن معاشرے کی برائی ہے اور قتل جو ہے وہ انسانیت کے لیے بھی برائی ہے اور ایک کرمنل افینس ہے. دونوں رہنماؤں کے معاملات مختلف نوعیت کے.
لہٰذا ان کو مختلف تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. میں صدر اسد زرداری کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بجائے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جب 19 جون 1992 کو MKM کے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں میں، تو اس سے 6 ماہ قبل 1 جنوری 1992 کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کراچی سے بیرون ملک جا چکے تھے. یعنی گزشتہ 6 ماہ سے وہ یہاں نہیں تھے، اور جب وہ 1 جنوری 1992 کو لندن گئے اس وقت تک ان کے خلاف کراچی کے کسی تھانے میں کوئی FIR درج نہیں تھی، کسی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں تھا. یہ تمام مقدمات ان کے ایبسنشیا میں ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، اور ہم نے جتنے مقدمات بنائے گئے ان تمام مقدمات کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا، عدالتوں میں فیس بھی کیا، اور عدالتوں ہی سے ریلیف بھی حاصل کیا. میں آپ کو 2 بڑے مقدمات یہاں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بعد میں اور کلیئرٹی ہو کہ اس دور میں جب ہم پہ ریاستی آپریشن جاری تھا، اس دور میں جس بنیاد پر ریاستی آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ میجر کلیم کیس تھا، اور دنیا جانتی ہے اس کیس کی تفصیل کے متعلق. میں آپ کا وقت اس حوالے سے ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. اس میجر کلیم کیس میں ہم نے عدالتوں سے ہی رجوع کیا، جس کیس میں ہمیں بڑی بڑی عمر قید کی سزائیں ہوئی، پھانسی کی سزائیں ہوئی لوور کورٹ سے. اس کو ہم نے عدالتوں میں چیلنج کیا، اور عدالتوں سے ہی ہمارے تمام رہنما بشمول قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو باعزت بری کیا گیا. یعنی اسی دور میں، یہ کوئی ایسے دور کی بات نہیں کہ جب ہم گورنمنٹ کا حصہ ہوں، بلکہ اسی دور میں ریاستی آپریشن کے دوران ان مقدمات نے ہمیں عدالت سے ریلیف ملی. دوسرا بڑا کیس جو تھا جس میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا اور ہمیں مقدمے میں ہمیں شامل کر کے، وہ تھا حکیم سعید صاحب کا مرڈر کیس. حکیم سعید صاحب کے مرڈر کیس میں اس وقت کے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر آ کر MKM اور MKM کے قائدین کو اور رہنماؤں کو جو اس قید میں نامینیٹ کیا، اور وہ FIR ہوئی اور وہ مقدمہ چلا، اور اس ہی دور میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو عدالت سے ہی، ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو عدالت سے ہی باضابطہ طور پہ بری کیا گیا. تو نہ تو MKM نے ماضی میں کبھی عدالتوں کا سامنا کرنے سے پیچھے ہٹی ہے، نہ مستقبل میں کبھی ہٹے گی. NRO کے حوالے سے بھی ہمارا یہی ہے کہ جو مقدمات ہیں، جو فوجداری نوعیت مقدمات ہیں، جو سیاسی بنیاد پر سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے MKM کے رہنماؤں پر قائم کیے گئے تھے، ان کا آج بھی ہم عدالتوں میں سامنا کریں گے، کر رہے ہیں، کریں گے، آئندہ فیوچر میں بھی آئیں گے. ہمیں عدالتوں سے ہی ریلیف چاہیے، قانونی طریقہ کار کے مطابق اور عدالتوں کے ذریعے. تو ہمارا کہیں یہ وہ نہیں ہے کہ اگر ہم پہ کوئی کیسز ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو ان کا سامنا ہم نے عدالتوں میں نہ کیا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کبھی صدر آصف علی زرداری کے حق میں قرارداد پاس کرتے ہیں، یعنی یہ جو متفقہ ریزولوشن تھی سندھ اسمبلی کے اندر پاس ہوئی، MKM نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اور کبھی ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. استعفے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا. یہ ہمارے وہ جس پروگرام میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی آئے تھے، یہ اس پروگرام کے اینکر اور میڈیا کی تھوڑی سی میں کہتا ہوں پریزنٹیشن کا، اور شاید ڈیلیبریٹ پریزنٹیشن کا قصور ہے کہ جب وہ الطاف حسین بھائی سے بات چیت کر رہے تھے اور قائد تحریک ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم صدر صاحب سے قربانی کی اپیل کرتے ہیں، بڑی قربانی کی اپیل کرتے ہیں، اسی وقت جو ہے وہ اپنے اسکرین کے ٹاپ پہ ایسا کیپشن چلا رہے تھے جس سے سارا یہ کنفیوژن کریٹ ہوا. لیکن فوری طور پر اس کنفیوژن کو قائد تحریک نے خود آ کر 3 مختلف چینلز پر اس کو کلیئر بھی کیا کہ ان کا مراد صدر صاحب کے استعفے سے نہیں تھا. ہم اس وقت بڑے بھرپور انداز میں NRO کے معاملے ہی کو اٹھا رہے تھے، اور NRO کے حوالے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو قربانی کی بات کری، جو اپیل کری صدر صاحب سے، میں سمجھتا ہوں وہ براہ راست صدر صاحب تک پہنچی. انہوں نے اس اپیل کو سمجھا بھی، اس اپیل پہ انہوں نے زور بھی دیا، اور اسی روز رات گئے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور وہ بڑا فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے NRO کو پارلیمنٹ میں لے جانے سے کے بجائے اس کو پارلیمنٹ سے واپس لے لیا. تو وہ جو میسج صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے تھا قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا، اس کو میرے خیال میں صدر آصف علی زرداری صاحب تو سمجھ گئے، باقی سب لوگوں نے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا ہے اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 شخصیات کے درمیان وہ میسج تھا، وہ دونوں شخصیات اس میسج کو سمجھی، اور ہاں ہم نے صدر آصف علی زرداری کے حق میں نہ صرف قرارداد پاس کی بلکہ ہمارے پروپوزر اور سیکنڈرز بھی تھے، ان کے لیے ہم نے پریزیڈنشیل الیکشن میں ووٹ بھی دیا، اور حالیہ 16 دسمبر کو جو سندھ اسمبلی میں ان پہ اعتماد کی قرارداد ہے وہ بھی یونانیمس ہے. تو ہمارا اعتماد ان پر بہار. بعض سوالات کا تعلق ماضی کے اہم واقعات سے ہے. سوال یہ ہے کہ کرپشن اور مثبت اور اصولی سیاست کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب وفاقی وزارتوں کا بٹوارا چل رہا تھا اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کس طرح MKM کو